بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ توڑنے والی اشیاء، روزہ توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی پوری اور مکمل حکمت سے روزے مشروع کیے ہیں، لہٰذا روزے دار کو حکم دیا کہ وہ اعتدال کے ساتھ روزہ رکھے، نہ تو روزے سے اپنے آپ کو ضرر اور تکلیف دے اور نہ ہی وہ ایسی چیز تناول کرے جو روزے کے مخالف ہو۔ اسی لیے روزہ توڑنے والی اشیاء کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم استفراغ اور استخراج ہے، مثلا جماع، عمدن قے کرنا، حیض اور نفاس، تو ان اشیاء کے نکلنے سے جسم کمزور ہو جاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں مفسدات صوم یعنی روزہ توڑنے والی اشیاء قرار دیا ہے، تاکہ روزہ دار میں دونوں کمزوریاں، ایک تو روزے کی کمزوری اور دوسری ان اشیاء کے نکلنے کی وجہ سے پیدا ہونے والی کمزوری جمع ہو جائے تو روزے دار کو ضرر اور نقصان ہو اور اس کا روزہ حد اعتدال سے نکل جائے۔ دوسری قسم وہ نوع امتلاء یعنی اندر داخل ہونے اور پیٹ بھرنے والی، مثلا کھانا پینا، اس لیے اگر روزے دار کھائے یا پیے تو روزے کی مطلوبہ حکمت کا حصول نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مندرجہ ذیل فرمان میں روزہ توڑنے والی اشیاء کے اصول جمع کر دیے ہیں۔ اب تمہیں ان سے مباشرت کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 187۔ تو اللہ تعالیٰ نے مندرجہ بالا آیت میں روزہ توڑنے والی اشیاء کے اصول بیان فرمائے ہیں، جو کہ کھانا پینا اور جماع ہے، اور روزہ توڑنے والی اشیاء کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں مکمل طور پر بیان فرمایا ہے۔ روزہ کو فاسد کرنے اور توڑنے والی 7 اشیاء ہے۔ نمبر 1 جماع اور ہم بستری، نمبر 2 مشت زنی، نمبر 3 کھانا پینا، نمبر 4 وہ اشیاء جو کھانے پینے کے معنی میں ہو، سینگی وغیرہ لگوانے سے خون نکلنے کی بنا پر، نمبر 6 عمدن قے کرنے کی وجہ سے، نمبر 7 عورت کا حیض اور نفاس کی وجہ سے خون نکلنا۔ ذیل میں ہم ان کی تفصیل ذکر کرتے ہیں۔ ان میں پہلی چیز جماع ہے، جو کہ روزہ والی اشیاء میں سب سے بڑی چیز ہے، لہٰذا جو بھی رمضان المبارک میں دن کے وقت عمدن اور اپنے اختیار سے جماع کرے کہ دونوں شرم گاہیں مل جائے اور کسی ایک میں غائب ہو جائے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ اسے اس کام پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور اسے اس دن کا روزہ پورا کرنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس روزے کی قضا بھی ہوگی اور اس پر کفارہ مغلظہ ہوگا۔ اس کی دلیل مندرجہ ذیل حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ہلاک ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا، کس چیز نے تجھے ہلاک کر دیا؟ وہ شخص کہنے لگا، میں رمضان میں روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرمانے لگے، کیا تم غلام آزاد کر سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا، میں استطاعت نہیں رکھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا، میں اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا، نہیں۔ جماع کے علاوہ کسی بھی چیز سے روزہ ٹوٹنے پر کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ روزہ توڑنے والی دوسری چیز مشت زنی ہے۔ مشت زنی یہ ہے کہ ہاتھ وغیرہ میں منی کا اخراج کیا جائے۔ مشت زنی سے روزہ ٹوٹنے کی دلیل مندرجہ ذیل حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ دار کے بارے میں فرمایا، وہ اپنا کھانا پینا اور شہوت میری وجہ سے ترک کرتا ہے، اور منی کا اخراج بھی اسی شہوت میں سے ہے جسے روزہ دار ترک کرتا ہے، لہٰذا جس نے بھی رمضان المبارک میں دن کو روزے کی حالت میں مشت زنی کی، اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس دن کو بغیر کھائے پیے ہی رہے اور بعد میں اس کی قضا بھی دے، اور اگر وہ مشت زنی شروع ہی کرے پھر انزال سے قبل ہی رک جائے اور انزال نہ ہوا ہو تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ انزال نہ ہونے کی وجہ سے اس پر اس روزہ کی قضا نہیں، اس لیے روزہ دار کو چاہیے کہ ہر شہوت انگیخت چیز سے دور ہی رہے اور اپنے خیالات کو غلط اور ردی قسم کے خیالات سے بچا کر رکھے، اور مزی کے بارے میں صحیح یہی ہے کہ اس کے اخراج سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ توڑنے والی تیسری چیز کھانا پینا ہے۔ منہ کے راستے کھانا یا پینا
معدے میں پہنچانے کو کہا جاتا ہے، اور اسی طرح کسی نے ناک کے راستے اپنے معدے میں کوئی چیز داخل کی تو وہ بھی کھانے پینے کے حکم میں ہی ہوگا۔ اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناک کے اندر پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو، لیکن روزے کی حالت میں ایسا نہ کرے۔ اس لیے اگر ناک سے پانی کا معدے میں داخل ہونا روزے پر اثر انداز نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناک میں پانی چڑھانے سے منع نہ فرماتے۔ روزہ توڑنے والی چوتھی چیز وہ اشیاء جو کھانے پینے کے حکم میں ہو۔ یہ 2 اشیاء پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، روزہ دار کو خون لگانا۔ مثلا اگر کسی کا خون بہہ جائے تو اسے خون دیا جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ خون کھانے پینے سے بھی انتہائی زیادہ غذا ہے۔ نمبر 2، غذائی انجیکشن جن کے لگانے سے کھانے پینے سے مستغنی ہوا جاتا ہے، مثلا ڈراپ وغیرہ اور طاقت کے انجیکشن لگانا، کیونکہ یہ کھانے پینے کے قائم مقام ہے، لیکن وہ انجیکشن جو کھانے پینے کے عوض میں نہیں اور نہ ہی اس کے قائم مقام ہو، لیکن صرف علاج معالجہ کے لیے ہو، تو اس کی وجہ سے روزہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ مثلا پینسلین اور انسولین وغیرہ کے ٹیکے روزے کو کوئی نقصان نہیں دیتے، چاہے وہ نس میں لگائے جائے یا پھر گوشت میں۔ احتیاط اور بہتر یہ ہے کہ یہ سب کچھ رات کے وقت ہی کیا جائے اور روزہ کی حالت میں استعمال سے بچا جائے۔ گردے واش کرنا، جس میں خون صاف کرنے کے لیے اخراج اور پھر دوبارہ کیمیاوی اور غذائی مواد کے اضافے سے خون واپس لوٹایا جانا، روزہ کے لیے مفطر شمار ہوگا۔ روزہ توڑنے والی 5ویں چیز سینگی وغیرہ سے خون کا اخراج۔ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مندرجہ ذیل فرمان ہے، سینگی لگانے اور لگوانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح خون کا عطیہ دینا بھی سینگی لگوانے کے حکم میں آتا ہے، کیونکہ یہ بھی سینگی کی طرح بدن پر اثر انداز ہوتا ہے۔ لہٰذا اس بنا پر روزہ دار کے لیے خون کا عطیہ دینا جائز نہیں، لیکن اگر کوئی مجبور ہو تو اس کے لیے عطیہ کرنا جائز ہے، لیکن عطیہ دینے والے کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اسے اس کے قضا میں روزہ رکھنا ہوگا۔ جس کا خون کثرت سے بہہ جائے اس کا روزہ صحیح ہے، کیونکہ اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں، اور وہ خون جو دانت نکالنے یا پھر کسی زخم کے پھٹنے اور خون کی تحلیل وغیرہ کی بنا پر نکلنے والے خون کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ نہ تو سینگی ہے اور نہ ہی اس کے معنی میں آتا ہے، اور پھر یہ سینگی کی طرح بدن پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ روزہ توڑنے والی 6ٹھی چیز جان بوجھ کر قے کرنا۔ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مندرجہ ذیل فرمان ہے، جس پر قے غالب ہو جائے تو اس پر روزے کی قضا نہیں، اور جو عمدن خود قے کرے اس پر روزے کی قضا ہوگی۔ ابن منظر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، علماء کرام کا اجماع ہے کہ جو بھی جان بوجھ کر عمدن قے کرے گا اس کا روزہ باطل ہے۔ لہٰذا جس نے بھی جان بوجھ کر اپنی انگلی منہ میں ڈال کر یا پھر پیٹ کو دبا کر یا پھر کسی گندی بدبو سونگھ کر یا کسی ایسی چیز کی طرف دیکھتا رہے جس سے قے آتی ہو، قے کر دی تو اس پر روزہ کی قضا ہوگی، اور جب معدہ خراب ہو کر اوپر کو آئے تو اس پر قے روکنا لازم نہیں، کیونکہ ایسا کرنا اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ روزہ توڑنے والی 7ویں چیز حیض اور نفاس کے خون کا اخراج۔ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مندرجہ ذیل فرمان ہے، کیا ایسا نہیں کہ جب تم میں سے کسی ایک کو حیض آتا نہ تو وہ روزہ رکھتی ہے اور نہ ہی نماز پڑھتی ہے، لہٰذا جب بھی عورت حیض یا نفاس کا خون دیکھے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، چاہے غروب شمس سے چند لمحات قبل ہی کیوں نہ آ جائے۔ لیکن اگر عورت حیض کے خون کے انتقال کو محسوس کر لے لیکن خون کا اخراج غروب شمس کے بعد ہو تو وہ روزہ صحیح ہوگا اور اس دن کے روزے سے کفایت کرے گا۔ حائضہ
یا نفاس والی عورت کا خون اگر رات کو ختم ہو جائے اور اس نے روزہ رکھنے کی نیت کر لی لیکن غسل کرنے سے قبل ہی طلوع فجر ہو گئی تو سب علماء کا مسلک یہی ہے کہ اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ افضل اور بہتر تو یہی ہے کہ عورت اپنی طبی حالت پر ہی رہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور مانع حیض کے لیے کوئی چیز استعمال نہ کرے۔ اسے بھی قبول کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حالت حیض اور نفاس میں روزہ نہ رکھنا قبول کیا ہے اور بعد میں اس کی قضا میں روزے رکھے۔ امہات المؤمنین اور سلف صالحین کی عورتیں بھی ایسا ہی کرتی تھی۔ اس پر مستزاد یہ کہ میڈیکلی طور پر بھی مانع حیض اشیاء استعمال کرنے کے بہت سے ضرر و نقصانات پیدا ہوتے ہیں اور اس کے استعمال سے بہت سی عورتوں کو ماہواری میں دشواری پیش آنے لگی ہے۔ لیکن اگر وہ مانع حیض اشیاء استعمال کرے اور اسے خون نہ آئے تو وہ پاک صاف ہونے کی وجہ سے اگر روزہ رکھے تو اس کا روزہ کافی ہوگا۔ یہ سب مفطرات الصوم یعنی روزہ توڑنے والی اشیاء تھی۔ حیض اور نفاس کے علاوہ باقی سب اشیاء میں 3 شروط پائی جائے تو ان سے روزہ ٹوٹے گا۔ اسے علم ہو اور جاہل نہ ہو، اسے یاد ہو اور بھول کر ایسا نہ کرے، اپنے اختیار سے کرے اور مجبور نہ ہو۔ ذیل میں بطور فائدہ ہم بعض ان اشیاء کا ذکر کرتے ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انیما کروانا اور آنکھ اور کان میں قطرے ڈالنا، دانت نکلوانا اور زخموں کی مرہم پٹی کروانا، ان سب کاموں سے روزہ پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ سینے کے مرض کے لیے وہ گولیاں وغیرہ جو زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے لیکن حلق میں جانے والی کوئی چیز انگلی نہ جائے۔ رحم میں داخل کی جانے والی اشیاء یا طبی چیک اپ کے لیے داخل ہونے والی چیزیں اور دوربین وغیرہ۔ مرد و عورت کی پیشاب کی نالی میں باریک نالی یا دوربین یا پھر دوا اور مثانہ صاف کرنے والا محلول داخل کرنا، دانت کی کھوڑ بھرنا یا داڑھ نکالنا یا مسواک اور برش سے دانتوں کی صفائی کرنا، جبکہ حلق میں پہنچنے والی چیز نگلنے سے بچا جائے۔ اللی، غرارے اور منہ کے علاج کے لیے اسپرے کا استعمال کرنا، جبکہ حلق میں جانے والی چیز نگلنے سے بچا جائے۔ آکسیجن اور بے ہوش کرنے والی گیس جب تک کہ مریض کو ڈراپ وغیرہ اور غذائی اشیاء نہ دی جائے۔ جلد کے مساموں کے ذریعے جسم میں جذب ہو کر داخل ہونے والی اشیاء مثلاً تیل، مرہم اور جلدی امراض کے علاج کے لیے پٹیاں جن پر کیمیائی یا دوائی مواد لگا ہو کا استعمال کرنا۔ تصویر یا دل اور دوسرے اعضاء کے علاج کے لیے شریانیوں میں باریک ٹیوب داخل کرنا، پیٹ میں جلد کے ذریعے اتڑیوں کے چیک اپ آپریشن کے لیے دوربین داخل کرنا، جگر یا دوسرے اعضاء کا ٹیسٹ کے لیے نمونہ حاصل کرنا، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس کے لیے کسی قسم کا محلول نہ دیا گیا ہو۔ معدے میں ٹیسٹ کے لیے منظار داخل کرنا جب تک کہ کوئی محلول یا دوسرا مواد داخل نہ ہوا ہو۔ دماغ وغیرہ میں کوئی آلہ یا علاج کے لیے کوئی مواد داخل کرنا۔ واللہ اعلم۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔